بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم موطا امام محمد کے سبق نمبر 18 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے کثیر پانی کے احکام۔ آج کے سبق میں ہم گزشتہ سبق سے ہی جو بات باقی بچی ہے، کثیر پانی کے حوالے سے ہم نے گزشتہ سبق میں دو قلوں کے حوالے سے، دو مٹکوں کے حوالے سے احناف اور شوافی کے درمیان جو اختلاف تھا اسے سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ تو جب کہ اس میں مزید بھی کچھ نہ کچھ کلام وہ ہے اور کچھ اعتراضات آپ سمجھ لیں کہ جو مذہب احناف پر کیے جاتے ہیں، تو ان اعتراضات کو بھی خاطر میں لائیں گے، ان پر بھی کلام ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پانی کی کثرت کا معیار ہے اس کی پہچان جو امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کی ہے اس کا بھی ذکر کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے گزشتہ سبق میں قلتین والی حدیث پڑھی تھی، تو ایک اور حدیث بھی ہے کہ جس کو لے کر مذہب احناف پر اعتراض ہوتا ہے، اس میں کیا جواب دیا جا سکتا ہے اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ اور پھر آخر میں آج کے سبق میں ہم ایک نیا باب جو باب الوضوء بماء البحر سے متعلق ہے کہ سمندر کے پانی سے وضو کرنے کا کیا حکم ہے، تو اس پر بھی انشاءاللہ ہم آج کلام کریں گے۔ تو بلا تاخیر ہم سب سے پہلے جو حوض کبیر ہے اس کی تعریف اور اس کی تحدید اور اس کے پانی کے ناپاک نہ ہونے کی وجہ کو سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایسا پانی جو ٹھہرا ہو اور اس کا رقبہ 100 مربع ہاتھ ہو اور گہرائی اتنی ہو کہ چلو بھرنے سے زمین نظر نہ آئے، وہ حوض کبیر کہلاتا ہے۔ اور دہ دردے بھی یہی پانی ہوتا ہے، اسی کو بولتے ہیں۔ اب یہ پانی نجاست پڑنے سے ناپاک نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی میں پانی ملنے کی بنسبت حرکت جلد سرایت کرتی ہے۔ یعنی اگر حوض کے ایک کنارے کے پانی میں دوسرا پانی ڈالا جائے تو وہ بھی پانی میں مل کر پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کنارے کے پانی کو ہاتھ یا کسی اور چیز سے حرکت دی جائے تو وہ بھی ادھر ادھر پھیلنی شروع ہو جاتی ہے، حرکت کے اثرات چاروں طرف پھیلنے لگتے ہیں۔ لیکن دونوں میں سے یعنی پانی شامل کریں تو اس کا پھیلنا اور حرکت کریں تو اس کا پھیلنا، ان دونوں میں سے حرکت کی جو سرایت ہے وہ پانی کی بنسبت زیادہ ہے۔ اب اس لیے حوض کبیر کی طہارت اور عدم طہارت میں حرکت کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ یعنی ایک کنارے کے پانی کو حرکت دینے سے دوسرے کے کنارے کا پانی بھی متحرک ہو جائے تو یہ اور اثر رکھتا ہے، اور اگر دوسرا کنارہ وہ حرکت میں نہ آئے تو پھر یہ اور حکم رکھتا ہے۔ اب اگر کسی نے حوض کبیر کے ایک کنارے کے پانی میں پیشاب کر دیا، بڑا حوض تھا جو ابھی یہ حدود بیان کی گئی، تو ایک جانب میں اس نے کیا کر دیا، پیشاب کر دیا یا پھر نجاست ڈال دی، ناپاکی ڈال دی، تو دوسرے کنارے کے پانی سے وضو یا غسل کرنا اب یہ درست ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کنارے کی نجاست دوسرے کنارے تک نہیں پہنچ پائی، اور یہ حوض جاری پانی کے حکم میں جو ہے وہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ جاری پانی میں نجاست گرنے سے ایک جگہ پر قائم نہیں رہتی بلکہ پانی کے بہاؤ کی وجہ سے وہ بھی بہاؤ کی طرف چلی جاتی ہے۔ اور چونکہ پیچھے سے پاک پانی بھی اس میں لمحہ بلمحہ مل رہا ہوتا ہے، جب بھی جاری پانی ہو تو اگلا ظاہر ہے آگے بڑھ رہا ہے تو پیچھے پاک پانی اس میں مل رہا ہے، لہٰذا اس نجاست کی صلاحیت جو ہے
وہ بہت کمزور بلکہ نہ ہونے کے برابر ہو گئی۔ ہاں اگر حوض کبیر تھا یعنی بڑا تھا اور اس میں اس قدر گندگی جمع ہو جائے کہ گندگی بھی کثرت سے آ جائے کہ اب اس گندگی کی وجہ سے، اس ناپاکی کی وجہ سے اس حوض کی بو بدل جائے یا رنگ بدل جائے یا ذائقہ تبدیل ہو جائے، تو پھر اس حوض سے بھی طہارت کا حصول وہ درست نہیں ہوگا۔ اب فقہائے کرام جو احناف کے ہیں، انہوں نے دے در دے جو ہے وہ حوض کے پانی کی مقدار نہیں بلکہ اس کے رقبے کا لحاظ کیا ہے۔ یعنی دیکھیے کہ اگر کنواں جو ہے، چونکہ دے در دے رقبے کے لحاظ سے یہ کنواں اس پر پورا نہیں اترتا، اگرچہ اس کا پانی دے در دے حوض سے بھی بڑھ کر مقدار میں ہو تو گندگی گرنے سے وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ اب اس سے قلتین کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے، یعنی قلتین سے مقدار میں کہیں بڑھ کر کنویں کا پانی ہوتا ہے، یعنی 2 مٹکے کہاں اور پھر کنواں کہاں، اور اس کو پیشاب وغیرہ گرنے سے سبھی ناپاک تسلیم کرتے ہیں۔ اگر کنویں میں پیشاب وغیرہ گر جائے تو اس کو سبھی کیا کرتے ہیں؟ ناپاک تسلیم کرتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے یہ ایک فقہی عبارت جو ہے وہ مفتی صاحب نے تحریر فرمائی ہے کہ اگر حوض نیچے جو ہے وہ دے در دے اور اوپر کم ہے تو جب تک پانی نیچا دے در دے کی جگہ تک ہے نہ نجاست سے ناپاک ہوگا نہ وضو و غسل سے مستعمل، اور اگر پورا بھر دیا جہاں بالائی سطح دے در دے سے کم ہے تو پھر مستعمل ہو جائے گا، اور نجاست سے ناپاک بھی، یعنی اوپر کا حصہ جہاں تک وہ دے در دے سے کم ہے نیچے کا حصہ پاک رہے گا۔ یہی قول جو ہے وہ زیادہ صحیح ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں مذہب احناف پر ایک دوسرے انداز سے جو اعتراض کیا جاتا ہے، اور وہ طحاوی شریف میں حدیث مذکور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بئر بضاعہ سے وضو آپ نے فرمایا، اور وضو کرتے تھے آپ بئر بضاعہ سے۔ تو جب آپ نے وضو کیا تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اس میں تو مردار اور حیض والے جو کپڑے ہیں وہ بھی ڈالے جاتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے جواباً فرمایا کہ اس سے پانی ناپاک نہیں ہوتا، ان الماء لا ینجس۔ اب یہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی علیہ السلام سے عرض کیا گیا کہ بئر بضاعہ سے آپ کے لیے پانی لایا جاتا ہے، حالانکہ اس کنویں میں لوگ گندگی پھینکتے ہیں، عورتیں حیض لگے کپڑے ڈالتی ہیں اور کتے کا گوشت پھینکا جاتا ہے، تو وہاں بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان الماء طہور لا ینجس شیء، کہ بے شک پانی پاک اور کوئی چیز اس کو ناپاک نہیں کرتی۔ تو اب ان دونوں احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر پانی 2 قلہ یا اس سے زیادہ ہو تو کسی گندگی کے پڑنے سے وہ ناپاک نہیں ہوتا، لہٰذا وہ دے در دے کی جو حد بندی آپ نے لگائی ہے وہ درست نہیں ہے۔ تو یہ مذہب احناف پر ایک دوسری روایت کو لے کر اعتراض کیا گیا۔ تو اس کے بھی کئی ایک جوابات ہیں، جیسے قلتین کی حدیث کے جوابات دیے گئے، تو ان میں سب سے جو پہلی بات ہے بئر بضاعہ کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ یہ جو کنواں تھا وہ جاری پانی کے حکم میں تھا، اور اس پر بھی آثار وہ موجود ہیں کہ بئر بضاعہ جو ہے وہ بغات کی طرف جانے والے پانی کا یہ ایک رستہ تھا، اور پانی اس میں ٹھہرتا نہیں تھا، لہٰذا اس کے پانی کا جو حکم تھا وہ نہر کے پانی جیسا حکم تھا۔ تو جاری پانی میں ظاہر ہے اگر کوئی گندگی بھی ڈالتا ہے تو وہ تو پہلے بات ہوگی کہ اس کو ناپاک نہیں کہا جائے گا، تو وہ تو پاک ہی کے حکم میں ہوگا۔ اور دوسری بات پھر یہ بھی ہے کہ یہ بئر بضاعہ والی حدیث قلتین والوں کی بھی تو حجت نہیں بن سکتی، اس لیے کہ جو 2 مٹکے پانی میں گندگی گرنے سے اسے پاک سمجھتے ہیں کہ 2 قلہ والے تو یہی کہتے ہیں کہ 2 مٹکے پانی ہو تو اس میں اگر گندگی گر جائے تو اب وہ ناپاک نہیں ہوگا، پاک ہوگا۔ تو ان کے نزدیک گندگی گرنے سے 2 قلے پانی اس وقت تک پاک رہتا ہے جب تک کہ اس کا رنگ، بو اور ذائقہ تبدیل نہ ہو، اور اگر یہ اوصاف تبدیل ہو جائیں تو پھر تو وہ بھی قلتین کو نجس کہتے ہیں۔ لیکن اب ان مذکورہ
احادیث میں اس بات کا قطعاً تذکرہ نہیں ہے کہ رنگ اور بو اور ذائقہ نہیں بدلا تھا، اور مشاہدہ یہ ہے کہ جس قدر گندگیاں بیر بدعہ میں ڈالی جاتی تھی تو ان سے اس کنویں کے تینوں اوصاف یقیناً تبدیل ہو جاتے تھے۔ تو اب یہ تو پھر جن نے قلتین کی حمایت میں اس روایت کو پیش کیا، ان کی بھی اپنی جو ہے وہ حجت اس سے تمام نہیں ہو سکتی۔ اب دوسرے طور پر اس کا اگر جواب دیا جائے تو وہ یہ بھی ہے کہ بیر بدعہ کی جو حدیث ہے اس کو اگر اپنے ظاہر پر محمول رکھیں تو دیگر بہت سی احادیث صحیحہ کی مخالفت بھی لازم آتی ہے، جیسا کہ ہم نے گزشتہ درس میں حبشی کا کنویں میں گرنا اور اس سے متعلق جو ہے وہ صحابہ کرام کے فیصلے، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ یہ ذکر کیا ہے، تو اسی لیے ہم احادیث صحیحہ کی مخالفت بھی نہیں کر سکتے۔ اب ہم بڑھتے ہیں جی، سمندر کے پانی سے وضو کرنے کے متعلق بات کرتے ہیں۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ تعالی باب الوضوء بماء البحر اس باب کو قائم کر کے لکھتے ہیں، اخبرنا مالک حدثنا صفوان بن سلیم عن سعید بن مسلمۃ بن ازرق عن المغیرۃ بن ابی بردۃ عن ابی ہریرۃ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انا نركب البحر ونحمل معنا القلیل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو الطہور ماؤه الحلال میتته۔ اب امام محمد رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے صفوان بن سلیم سے، اور انہوں نے سعید بن سلمہ بن ازرق سے، اور انہوں نے مغیرہ ابن ابی بردہ سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا کہ ایک شخص نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ حضور ہم سمندروں کے سفر پہ ہوتے ہیں اور اپنے ساتھ ہم تھوڑی مقدار میں پانی لے کر جاتے ہیں، تو اگر اس سے وضو کریں تو پیاسے ہو جائیں گے، تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی کو مسئلہ سمجھاتے ہوئے جواباً ارشاد فرمایا کہ اس سمندر کا پانی جو ہے وہ سمندر کا پانی پاک ہے، اور اس کا جو مردار ہے، جو میتہ ہے یعنی مچھلی، وہ بھی حلال ہے۔ اب امام محمد رحمۃ اللہ تعالی اس روایت کو لکھنے کے بعد اپنا نظریہ لکھتے ہیں، قال محمد وبہذا نأخذ ماء البحر طہور کغیرہ من المیاہ وہو قول ابی حنیفۃ والعامۃ۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہی احناف کا مسلک اور مذہب ہے کہ سمندر کا جو پانی ہے وہ دیگر پانیوں کی طرح پاک ہے، اور یہی امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور عام فقہا کا قول ہے۔ اب اس حدیث میں دو باتوں کا ذکر ہوا ہے، ایک تو یہ کہ سمندر کے پانی کی طہارت، اور دوسرا اس کے مردار کے حلال ہونے کے حوالے سے۔ تو پہلا جو مسئلہ ہے اس میں تو سب فقہائے کرام متفق ہیں کہ سمندر کا پانی خواہ میٹھا ہو یا نمکین ہو یا کسی اور رنگ و ذائقے والا ہو وہ پاک ہی ہے، لیکن اس کے مردار کے بارے میں وہ فقہائے کرام کا اختلاف ہے۔ البتہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا مسلک یہ ہے کہ مچھلی کے سوا تمام دیگر سمندری جو جانور ہیں وہ حلال نہیں ہیں، اور اس مسلک کا جو ماخذ ہے وہ قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ ہے کہ احل لکم صید البحر وطعامہ، کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا۔ اب اس آیت میں مذکور طعام سے مراد وہ مچھلی ہے کہ جسے دریا باہر پھینکے، نہ کہ وہ کہ جو مر کر خود تیرنے لگے۔ یہی مسلک جو ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا، عمر بن خطاب کا، اور بڑے بڑے کبار صحابہ کرام علیہم رضوان کا ہے۔ اب یہاں پر ایک جو ہے وہ قول صحابہ کرام کے حوالے سے وہ میں نے پڑھا تھا کہ احل لکم صید البحر، اس حوالے سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں ابن عباس، زید بن ثابت، سعید بن جبیر اور سعید بن مسیب، قتادہ، سدی اور مجاہد، یہ سب حضرات کہتے ہیں کہ صید سے مراد وہ شکار ہے جو جال وغیرہ کے ذریعے حاصل کیا جائے، اور طعام کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عبداللہ بن عباس اور حضرت قتادہ سے مروی یہ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اس سے مراد وہ مچھلی ہے جسے سمندر کا پانی
باہر پھینک دیں۔ تو اب ان تمام باتوں سے معلوم یہ ہوا کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مسلک وہی ہے جو اجلہ صحابہ کرام کا، تابعین کا، مفسرین کا اور بڑے بڑے کبار حضرات کا تھا، اور ان سب کا ماخذ وہ قرآن کریم ہے۔ تو لہٰذا یہی مذہب جو ہے وہ راجح ہے۔ یہی آج کا ہمارا سبق تھا، اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں، اس کو خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں اور بالخصوص ان سوالات کے جوابات بھی دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ بیر بضاعہ سے نبی علیہ السلام وضو فرماتے تھے، حالانکہ اس کا پانی میں ناپاکی پڑتی تھی، تو اس پہ احناف کا کیا رد عمل ہے؟ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں، یعنی اگر کر سکتے ہیں تو کوئی حدیث پیش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔